میرا نام مہینور بی بی ہے اور میں مردوں کو غسل دیتی تھی۔ جب میں ایک جوان عورت کے جنازے کو غسل دینے گئی تو مجھے وہ زندہ لگی، لیکن اس کی سانس وہیں کھڑی تھی۔ فوراً مجھے 5,000 دے کر مجھے چپ کرا دیا۔ میں لالچ کے مارے رات کو اس عورت کی قبر پر گئی تاکہ اس کا زیور بھی اتار لوں، لیکن جیسے ہی میں نے قبر کی مٹی ہٹائی، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں جب بھی بابا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی تو مجھے ایک بے نام سی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھیں۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا تھا، حالانکہ چہرے سے وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، اگر آپ برا نہیں مانے تو مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہے کہ آپ کیوں روتی ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس عورت نے آنکھیں میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور ندا کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا، رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تجھے کیا بتاؤں، میری کہانی بڑی عجیب ہے اور میں تو بہت ہی گنہگار اور بری عورت ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے پاس قبرستان میں بیٹھنا مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے کچھ دیر بعد قبول کر لیا، کیونکہ وہ بھی غم کی ماری تھی، شاید سہارا چاہتی تھی۔ گھر لا کر میں نے اسے چائے پلائی۔ پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ میرا نام رحمت بیوی ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں عورتوں کا نسل در نسل پیشہ یہی تھا کہ وہ مر جانے والی خواتین کو غسل دیتی اور انہیں کفن وغیرہ پہنا۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں تو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، اسی لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے، 3-4 ہزار روپے ہمارے ہاتھ پر رکھتے اور ہمیں غسل اور کفن کے انتظار تھما دیتے۔ ہم لوگوں کو اب اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، اسی لیے کسی قسم کا کوئی ڈر یا وحشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن شام کے 5 بجے تھے، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 60 سال کی عورت کھڑی تھی، جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحت بھی بہت تگڑا تھی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام ہے، جلدی میرے گھر چلو۔ پہلے تو میں بہت ڈر گئی اور حیران بھی ہوئی کہ اتنی جلدی میں کسی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، بس جلدی سے تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے ابھی اپنے دل کو سمجھایا اور بڑی سی چادر پہنی اور اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ عورت کو جلدی میں ہی لگ رہی تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر وہ رک گئی۔ وہ پیدل ہی آئی تھی، حالانکہ اس کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت بھی ہوئی۔ وہ مجھے بڑی راج دری سے اندر لے گئی اور بولی، دیکھو، آج دوپہر کو ہی میری بہو فوت ہو گئی ہے۔ میں اس کے ماں باپ کو نہیں جانتی۔ میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر کیا کر، یہ بیچاری تو اپنی اولاد کی تکلیف کو سہ نہیں سکی۔ یہ حملہ ہے مگر اس کی جان تکلیف سے چلی گئی، اور حامیہ عورت کی میت کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم اسے جلدی سے غسل دے دو تاکہ میں اسے مختصر رسومات کے بعد دفن کر دوں۔ مجھے تو اس لاش سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے سنا ہے حامیہ عورتیں جب مر جاتی ہیں تو پھر جنات بن کے ڈرانے لگ جاتی ہیں۔ اس عورت کی عجیب و غریب باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی بات سچ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنی بہو کے مرنے پر کوئی عورت اتنا پرس کر سکتی ہے، وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اس کا پوتا پل رہا ہو۔ خیر، میں نے غسل کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تختے پر لاش کو لٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوگ آتا ہے۔ غسل دیتے وقت مجھے اس عورت کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں اور نبض چیک کی، تو وہاں سے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں ہے بلکہ سختے کی حالت میں ہے۔ جب انسان کی ظاہر حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مردے کی، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی
اور غسل دیتے دیتے رک گئی اور ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر میں نے اس عورت کی سانس کو فوراً آواز دی، بات سنیے، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو بلا سکتی ہو، شاید ابھی ان کی کچھ زندگی باقی ہو۔ وہ عورت میری بات سن کر خاموش ہو گئی، پھر ایک دم غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی، تم سے کسی نے کوئی مشورہ نہیں مانگا، تمہیں مجھے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تمہیں جو کہا گیا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت یوں موت کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے غسل دینے اور کفن پہنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی، لال رنگ کی ایک تھیلی لائی جس میں 500 کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، پھر پیسوں سے تو کوئی بھی بک سکتا ہے۔ میرا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ میں اس عورت کے بات سمجھ گئی۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے، کیونکہ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی، جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا، اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ پیسے میں اپنی بیٹی کو دے دوں گی تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس کے گھر میں اس سکون ہو جائے۔ میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگی، مگر میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا۔ میں اسے وحشت سے دیکھ کر گھر آ گئی، مگر مجھے بستر پر لیٹے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی آئی۔ میں نے اسے جھل دل سے خوشخبری سنائی، کہا کہ تمہاری 50,000 کا بندوبست ہو گیا ہے، اب تم یہ اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو۔ وہ بولی، اماں جی آپ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی، لیکن پھر شام کو جب میرا شوہر آیا تو میں اس سے یہ بات چھپا نہیں سکی۔ ویسے میرا شوہر بھی تو میری طرح ضمیر فروش اور لچی تھا۔ اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے اور کہاں سے کوئی پیسہ لاتی ہے۔ وہ جاتی ہے اور کہاں سے کوئی پیسہ لاتی ہے، وہ حساب کتاب نہیں رکھتا تھا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو وہ باتوں باتوں میں نے اس عورت کے زیور کا بھی ذکر کر دیا۔ اس عورت نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ اس کی سانس انہیں نکال نہیں پائی، اور اس کے ساتھ ہی کفن بنانے کا تھا۔ اور عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دہک نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو یہ جھوٹ بول دوں گی کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور سارا زیور بھی ساتھ لے جا چکی ہے۔ اب میں اسے جلد سے جلد دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ غصہ لے لیں اور وہ دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ وہ اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ ہوگی کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا پردیش میں ہو اور اس کو اتنا بڑا غم سنا دیا جائے کہ اس کا سکون اطمینان سب برباد ہو جائے۔ میں سب باتیں غم میں کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ایک نئی بات سنا دی۔ کہنے لگا، اب وہ زیور تو ہمیں نکالنے ہی پڑیں گے، ورنہ اس مردے کو بھی عذاب ہوگا اور ہمیں بھی۔ ویسے بھی اس سب میں ہمارا قصور نہیں، اگر ایک جگہ چیز ضائع ہو رہی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اسے استعمال کریں۔ ہم اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ لیکن میں اس بات پر ذرا بھی رضامند نہ ہوئی۔ میرا شوہر بولا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے راضی کر لیا۔ بولا، تھوڑی دیر کا تو کام ہے، چلو ہم قبرستان چلتے ہیں، اس عورت کی قبر کھو دیں گے اور وہاں سے جو بھی دولت ملیں گے اس سے کوئی کاروبار شروع کر لیں گے، پھر ایسی حرکت کا سوچیں گے بھی نہیں۔ میں بھی لالچی ہو گئی اور اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ پھر رات کے 2 بجے ہم میاں بیوی گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے ہم قبر کھول سکتے، تو بس یہی پتہ کرنا تھا کہ تازہ قبر کون سی ہے جس سے ہم مٹی ہٹا کر اس عورت تک پہنچ سکے۔ ہمیں غور کھن کی مدد بھی طلب کرنا تھی۔ ہم لوگ جب قبرستان پہنچے تو خدا کی کرنے کی گورکھ اس وقت جاگ رہا تھا۔
ہم نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا کہ ہم اس عمل کے ساتھ یہاں آئے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسے کچھ باتوں میں لگا کر ہم لوگ اس قبر کی جانب بڑھے جو آج شام ہی بنائی گئی تھی۔ گورکھ نے اس قبر کے نشاندہی ہمیں کر دی۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگتا تھا، اس کے چہرے پر بھی عجیب سی نحوست تھی۔ ہم نے تو بس یہی غنیمت سمجھا کہ اس نے ہم سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا، اور قبر کھودنے کی اوزار بھی ہمیں دے دی، اور دوسری بات تک نہ پوچھی۔ شاید وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب ہم لوگ قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی۔ اس پر نرم مٹی تھی۔ ہم نے اسے ہٹانا شروع کیا تو وہ آسان سے ہٹ گئی، لیکن جب ہم قبر کے سلے ہٹانے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے اپنے شوہر کو منع بھی کیا کہ مجھے یہ معاملہ کوئی اور لگتا ہے، ہمیں یہیں پر رک جانا چاہیے، مگر وہ نہیں مانا۔ جب قبر کی پوری سیلیں ہٹائی تو اس عورت نے جو اندر دفن تھی کفن پھاڑ کر اٹھ گئی اور زور زور سے چیخیں مارنے لگیں اور کہنے لگی، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ یہ سن کر ہم لوگ گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ عورت زندہ تھی، تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو پیچھے ہٹنے کا کہا، اس عورت پر چادر ڈالی اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا، مگر ظاہر ہے اس عورت کو یہی بتانا تھا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ مار دیا تھا اور ہم لوگ اسے بچانے آئے ہیں۔ وہ لڑکی قبر سے نکل کر جارو قطار رونے لگی، بولی، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میری سانس تم لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، میری سانس نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، میں مری نہیں تھی، اسی لیے تو مجھے ایک دوا دی تھی، کیونکہ میرا جسم جچگی کی وجہ سے تھکاوٹ فیل کر رہا تھا۔ میری سانس نے مجھے دبا دی اور کہنے لگی، اس کو دودھ کے ساتھ کھا لو، تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس عورت کی درد بھری کہانی سن کر میرے اندر کی سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی۔ میں اور میرا شوہر اسے گھر لے آئی۔ اگرچہ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا، مگر شوہر نے اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے میں بلا کر کہا، سنو، یہ تو سارا کھیل الٹ گیا۔ ہم اس عورت سے فائدہ اٹھانے گئے تھے، مگر یہ تو ہمارے گلے ہی پڑ گئی۔ میں نے شوہر کو جواب دیا، ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو ڈانٹ دیا، اگر تم نہیں کر سکتے میں اس عورت کی دیکھ بھال کروں گی، میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری بات پر میرا شوہر غصہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ میں اس لڑکے کے پاس چلی گئی اور اسے کھانا وغیرہ دیا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کی حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ سانس نے اس کو دوا دے کر قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بہو ہے۔ اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، اور بوڑھی عورت جس کا نام آمنہ تھا، یعنی میری سانس نے اپنے بیٹے کے لیے میرے چچا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں پہلی نظر میں ہی اپنے شوہر کو پسند آ گئی تھی۔ جب میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی تو میری سانس نے پہلے دن سے ہی یہ واز کر دیا کہ وہ صرف اور صرف بیٹے پیدا کروانا چاہتی ہے، اسے پوتے چاہیے، اس کے علاوہ اسے اپنی بہو سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ میں بیٹے پیدا کرنے پر قادر نہیں تھی۔ میری جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو سانس نے برداشت کر لیا، مگر دوسری بار جب میں امید سے ہوئی تو سانس نے پہلے دن سے ہی کہنا شروع کر دیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ میری سانس نے پہلے دن سے ہی میرے دن گننا شروع کر دیے۔ تیسرے چوتھے مہینے جا کر الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس بچے کی جنس کیا ہے۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگی تو سانس نے طرح طرح کے ہلے بہانے کر کے میرا بچہ جایا کرانے کی بہت کوشش کی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس آخری وار اس طرح چلایا کہ اس نے مجھے نیند کی اتنی ساری گولیاں دے دیں کہ یہ پکی پکی سوچ جائے اور اٹھ بھی نہ سکے، لیکن میں نے دودھ کا آدھا گلاس پی کر باقی چھوڑ دیا۔ شاید اسی وجہ سے میری آج جان بچ گئی، ورنہ میں واقعی سچ مچ مر جاتی۔ میں لڑکی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ اچھا، اس کی جب مجھے لینے آئی تھی تو اسی لیے کافی جلدی میں لگ رہی تھی، اور اس کا صاف صاف مطلب تو یہی تھا کہ اس نے اپنی بہو سے جان چھڑانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کا بیٹا اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ طلاق دینا یا چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس لیے آمینہ بیگم کے دل میں یہ خیال آ گیا اور اس نے سازش بنا کر اپنی بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔
وہ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں پہنچائیں گے، تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ زندگی شروع کرنا۔ تب وہ بولی، اب میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، مجھے اس گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنا بچہ پیدا ہونے تک کسی محفوظ جگہ پر رہنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی، ورنہ میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ اس لڑکی کی درد بھری باتیں سن کر میں بھی جذباتی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریاض منہ بنائے گھر آ گیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کا کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریاض ابھی بھی ناراض بیٹھا تھا اور اسے میری یہ حرکت اچھی نہیں لگی، مگر اس نے تو مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ بولا، دیکھو تم بھول رہی ہو، اگر یہ عورت زندہ بچ گئی تو یہ ہم سب کو بھی پھنسوال گی۔ تو نے اس کی سانس سے 50,000 کی رقم لی ہے، اگر اس نے اپنی سانس پر الزام لگایا تو وہ یہ بات بھی اگل دے گی کہ اس کو تو کس طرح اور کہاں سے نکال کر یہاں لائی ہے۔ اسی لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی جہاں تھی وہاں چلی جائے۔ ویسے بھی لوگ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں اس سارے معاملے میں؟ بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے۔ ریاض کے بات سن کر میں کانپ کر رہ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریاض اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ میں نے ریاض کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ انسانیت سوز سلوک ہے، ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ہم بحث کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھی تو میری گھر کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی، اور گھر میں نہ وہ لڑکی تھی اور نہ میرا شوہر۔ ریاض موجود تھا۔ میرا دل کانپ کر رہ گیا، خدا جانے کیا ہو گیا، میری آنکھ کیوں نہ کھلی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کہیں میری شوہر نے رات کو مجھے کچھ سونگھا تو نہیں دیا تھا، جس وجہ سے میں گہری نیند سو گئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ میں نے دیکھا پورا گھر سائی سائی کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر کا رخ کیا، اسی جگہ پہنچی جہاں وہ قبر تھی جہاں سے ہم نے اس لڑکی کو نکالا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا تو قبر جھوکی تو تھی، اس پر ویسے ہی مٹی ڈلی ہوئی تھی۔ میرا شوہر ریاض کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب شام ہوئی تو ریاض خود ہی گھر آ گیا۔ میں اس پر برس پڑی، ریاض تم نے یہ کیا کیا؟ وہ عورت کہاں گئی؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ مار تو نہیں دیا؟ تبھی میرا شوہر غصے سے بولا، میں کیوں اسے ماروں گا؟ میں صبح تہجد کے وہ وقت اٹھاؤ تو وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کا جسم اکڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم پر کوئی مصیبت آئے میں اس لاش کو ٹھکانے لگا آیا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسی لاش کو گھر میں رکھنا کوئی عقل مند کی بات نہیں ہوتی۔ ریاض کی بات سن کر میرا تو سر چکرا گیا۔ خدا جانے اس نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا ہوگا۔ میں نے اس سے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ گئی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس غلطی کا اجرا کیسے کروں، مگر اس کی نوبت بھی نہیں آئی۔ مکافات عمل نے ہمیں ہمارے کیے کی سزا دے دی۔ شام کو ہی میری بیٹی کے گھر سے خبر آئی کہ اس کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میرا داماد منیر کرائے کی گاڑی چلاتا تھا، جس کے وجہ سے اس کی آمدنی آتی تھی، مگر وہ اپنی موٹر سائیکل یا کار لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی آمدنی کو بڑھا سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 50,000 روپے بھی اسی لیے دیے تھے، لیکن اب میرا داماد ہی اس دنیا میں نہ رہا تو ان پیسوں کا میری بیٹی نے کیا کرنا تھا؟ میری بیٹی کی بیوہ ہونے پر میرا دل دہل کر رہ گیا، مگر میرا شوہر اس سب کے باوجود بھی باز نہیں آیا۔ اسے تو گویا ایک مشق گھلا مل گیا تھا، لوگوں کی بنی بنائی دولت ہاتھوں سے لوٹنے کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ میں اپنے اللہ کی راہ میں دراز عبادت کرتی ہوں، اس سے معافی مانگتی ہوں، وہ میرے اس گناہ کو بخش دے، ورنہ میں جانتی ہوں قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو غسل دیے ہیں، کئی عورتوں کا کفن تیار کیا ہے،